بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیریٹو کی بحث ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، فلاں کا نیریٹو، فلاں کا نیریٹو۔ اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ریاست کا بھی ایک نیریٹو ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب مذہبی انتہا پسندی اور اس نوعیت کی چیزیں ہونے لگیں تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی یہاں ریاست کو ایک نیریٹو کے طور پر اس کا ایک نیریٹو بھی سامنے لائیں گے، اور پیغام پاکستان کے نام سے ایک نیریٹو بنایا گیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ریاست کا نیریٹو۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی ریاست کا کوئی نیریٹو ہوتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور اگر نیریٹو نہیں ہوتا تو ریاست کیسے چلتی؟ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نیریٹو ریاست کا نہیں ہوتا، نیریٹو عوام کا ہوتا ہے۔ ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام جن چیزوں کو مانتے ہیں، جن خیالات کو درست سمجھتے ہیں، جس طرح کا نظام سیاست چاہتے ہیں، جس طرح کا نظام معیشت چاہتے ہیں، ریاست وہ نظام بنانے کے لیے فیسیلیٹیشن فراہم کرے اور وہ نظام تشکیل دے جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے یا ریاستی اداروں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ریاست خود کوئی نیریٹو نہیں بناتی کہ جو اوپر سے نیریٹو بنا کے وہ عوام کو منتقل کرے کہ کل کے سے اس ملک میں بسنے والے عوام اس نیریٹو کو مانیں گے، بلکہ ترتیب الٹ ہے۔ عوام کچھ سوچ رہے ہیں، عوام کی کچھ خواہشیں ہیں، عوام کے کچھ نظریات ہیں، عوام کی کچھ سوچ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوچ ان کی ریاست کی پالیسی میں بھی ریفلیکٹ ہو، اس کا عکس وہ حکومت کی پالیسی میں بھی دیکھیں۔ تو اب ریاست کا کام کیا ہو گیا؟ وہ یہ کہ عوام کی ان خواہشوں کو ایک پالیسی میں بدل ڈالے، نہ کہ خود کوئی پالیسی دے کر عوام پر مسلط کرے۔ ہمارے ہاں جو ترتیب آج تک رہی ہے وہ الٹ رہی ہے۔ ریاست نے ہمیشہ ایک نیریٹو دینے کی کوشش کی اور عوام کو گویا پابند بنایا کہ وہ اس نیریٹو کو اختیار کرے۔ ریاست یہ ڈیفائن کرتی رہی کہ قومی مفاد کیا ہے، ریاست یہ طے کرتی رہی کہ سوسائٹی کے اندر مذہب کا کردار کیا ہونا چاہیے، ریاست یہ طے کرتی رہی کہ لوگوں کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے۔ ریاست نے گویا ایک لیڈر کا رول اس طرح سے اختیار کر لیا کہ وہ عوام کی شب و روز، ان کے معمولات، ان کے خیالات، ان کے نظریات کے بارے میں فیصلہ کریں۔ یہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ جو الٹ ہے اور غیر فطری ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ جب ریاست کی طرف سے کوئی نیریٹو آتا ہے تو وہ عوام کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، عوام اس قبول کرنے میں ایک ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے خوگر نہیں ہوتے، اس کے عادی نہیں ہوتے، اور وہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ پاکستان میں مثال کے طور پر ریاست نے پہلے ایک نیریٹو اپنایا، پھر کچھ وقت کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ نیریٹو درست نہیں ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں ایک قومی سطح پہ نیریٹو رہا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ بھارت ہے، یعنی خارجی خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ قوم کی تعمیر بھی اس حوالے سے کی گئی، اس کی نصاب اس طرح سے لکھا گیا، اس کو پڑھایا یہ گیا کہ سب سے بڑا جو خطرہ آپ کے لیے وہ بھارت ہے یا خارجی ہے۔ جب افغانستان میں جنگ ہوئی اور اس کے بعد پاکستان اس میں انوالو ہوا، اور پھر پاکستان کے سارے پولیٹیکل ڈائنامک، سوشل فیبرک تک، ایون سماجی ماحول تک ہر چیز بدل گئی، تو پھر اس نیریٹو کو بدل دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس داخلی ہے، اور یہ ٹیررزم ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، لہٰذا اب ایک نیا نیریٹر قوم اختیار کرے، ایک نیا بیانیہ اختیار کرے کہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ چونکہ مذہبی انتہا پسندی ہے، ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب لوگوں کو ایک نئے نیریٹو پہ لگا دیا گیا، علماء سے بھی کہا گیا کہ وہ نئے نیریٹو کو قبول کریں اور اس کو لوگوں کو پھیلائیں۔ یہ فطری نہیں تھا، اس لیے کہ علماء کچھ اور طرح سے سوچ رہے تھے، لوگوں کی سوچ پہلے آپ نے کچھ اور طرح سے بنائی تھی، اب آپ چاہتے ہیں کہ اگلے دنوں سوچ کو بدل ڈالیں، تو یہ غیر فطری ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک فکری ابہام پیدا ہوتا ہے۔ ریاست اگر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے نیریٹو کو بدلے گی ہر چند سال کے بعد، اور عوام سے یہ چاہے گی کہ وہ اس نیریٹو کو اختیار کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام کے اندر ایک فکری پراگندگی، ایک ابہام پیدا ہوگا، اور وہ سمجھ میں ان کو نہیں آئے گا کہ کون سا نیریٹو درست ہے، کل والا درست تھا، آج والا درست ہے، یا یہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کوئی اور نیریٹو آ جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وقت اب آ گیا ہے کہ ہم اس ترتیب کو درست کریں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں، اور ہم سے میری یہاں مراد ہے ریاست سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس ملک کے عوام کیا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ادارے جو عوامی رائے عامہ کو منظم کرتے ہیں ان کو یہ موقع دے کہ وہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنا نیریٹو سامنے لائیں۔ مثلا عوام کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، سماجی گروہ کرتے ہیں، جس کو آپ اپنے طور پر سول سوسائٹی کہتے ہیں، وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو جو سوشل
سرکل ہے یا جو کہیے کہ جو سوشل فیبرک ہے آپ کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سماجی ادارے بنے ہوئے ہیں، سول سوسائٹی کے ادارے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان کے منشور میں، ان کی لاہ عمل میں جو چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، جو سامنے آ رہی ہیں، ان کو بطور نیریٹو کے اختیار کیا جانا چاہیے۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ نیریٹو لے اور اس کو ایک پالیسی کی شکل دے دے۔ اس کی سب سے اچھی شکل ہوتی ہے پارلیمنٹ۔ پولیٹیکل پارٹیز کو آتی ہیں اس میں، اور پولیٹیکل پارٹیز عوام کی رائے سے آتی ہیں، ان کے نمائندے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، وہ گویا عوامی جذبات کو سمجھتے ہیں، عوامی خیالات کو سمجھتے ہیں، وہ وہاں آ کر عوام کی رائے کو بیان کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کا کام چونکہ قانون سازی ہے، ایک قانون ملک کو دینا ہے، تو وہ پھر وہ قوانین بناتی ہے پارلیمنٹ، جو اصل میں عوام کی رائے کا انعکاس ہوتے ہیں، عوام کی رائے کو منعکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اب ضرورت ہے کہ قوم کے اندر یہ سوچ پیدا کریں، اور وہ کام جس کا جو کام ہے اس کو ساجے، اس کو آپ دیں کہ وہ یہ کام کرے۔ ریاست اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے کہ اس کا کام نیریٹو دینا نہیں ہے، اس کا کام عوام کی خواہشوں پر بننے والے نیریٹو کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ وہ یہ بتائے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، مثلا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، تو آپ وہ پالیسی بنائیں جو بھارت کے ساتھ دوستانہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، کشمیر کے معاملے میں، باقی معاملے میں بھارت کا رویہ بہت جارحانہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جانا ہے، تو آپ وہ پالیسی بنائیں جو کنفرنٹیشنل ہو۔ میں غلط اور صحیح کی بات بھی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو اپنی ذمہ داریوں کا ٹھیک طرح سے اندازہ ہونا چاہیے، اور وہ وہی کام کرے جو کام اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ گویا زندہ رہیں، بیدار رہیں، اور یہ جانیں کہ کیا ان کی خواہشیں اور ان کی امنگیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں کسی پالیسی میں، کیا ان کو وہ پارلیمنٹ یا جو ریاست کے ادارے ہیں اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے وہ اپنی آواز بلند کریں۔ ان کی آواز بلند کرنے کے فورمز کون سے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہیں، اور میڈیا وغیرہ وہ ادارے ہیں کہ جو عوامی رائے کو ایک پذیرائی دیتے ہیں، اس کو ایک شکل دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ تو میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے عوام کی بات ریاست تک پہنچائی جائے، تاکہ وہ یہ جانیں کہ کون سا نیریٹو ملک میں ہونا چاہیے۔ ابھی پاکستان میں بدقسمتی سے پھر سے ایک انتہا پسندی کی لہر آئی ہوئی ہے، اور ایک نئے طریقے سے پھر ہم پیغام پاکستان کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کو درست سمجھتا ہوں، لیکن یہ میری رائے ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں تو پیغام پاکستان وہی ہے جو عوام کی رائے کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ایک ایسا میکنزم بنانا چاہیے جس سے ریاست کو یہ معلوم ہو کہ عوام کیا چاہتے ہیں، اور وہ فورمز ایکٹیو ہوں جو عوامی رائے کو کسی پالیسی میں بدلنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارا آئین بھی ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کو ایک پالیسی میں تبدیل کریں۔ تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس پہ سوچیں اور اس ترتیب کو الٹیں۔ میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ نیریٹو دینا ریاست کا کام نہیں ہے۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ عوام جو نیریٹو قبول کیے ہوئے ہیں اس کو پالیسی میں ڈھالے، اور اس کے سیاسی ادارے اس کو ریفلیکٹ کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔